مستقل ایک جیسے حالات انسان کو تھکا دیتے ہیں۔ انسان کی فطرت بھی ایسی ہے کہ وہ تبدیلی چاہتا ہے۔ اگر آج وقت برا ہے تو کیا ساری عمر یہ برا ہی رہے گا؟ یاد کرو اس وقت کو جب تمہیں کوئی امید نظر نہیں آتی تھی، تب بھی تمہیں اللہ نے مشکل سے نکالا اور بہترین وسیلہ بنایا۔ پھر آخر میں تم اتنی جلدی تھک گئے ہو، کیوں تم سوچ رہے ہو کہ وہ تمہیں سن نہیں رہا؟ وہ سن رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، بس تم صبر کے ساتھ اپنی دعا پر قائم رہو۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، مگر ضروری تو نہیں کہ کوئی تہجد پڑھتا ہو تو محبوب کی محبت ہی مانگتا ہو، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا، اس کی محبت میں بڑا سکون ہے۔ اور تہجد کی توفیق بھی انہیں ہی ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہوں، جس نے تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی محبت نہیں، اللہ کی محبت مانگی ہو۔ تہجد وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے، اور تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر کن فیکون کی بارش ہوتی ہے۔ تہجد کی دعا قبول ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب بندہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے، تب اللہ بھی دعاؤں پر کن کہہ دیتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں اللہ سے دوستی لگانے کی، اور جس دن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی، یقین مانیں آپ کو لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور نہ ہی ان کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ اس لیے نماز پڑھو، تہجد پڑھو، اور اپنے اللہ سے دوستی کر لو، کیونکہ سجدہ بندگی ہے، سجدہ عقیدت ہے، سجدہ یقین ہے، سجدہ ہدایت ہے۔ سجدے کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ اگر سجدہ نہ ہوتا تو نہ جانے ہم اب تک زندہ بھی رہ پاتے یا نہیں۔ چھوٹی سی پریشانی آتی ہے اور ہم سجدے میں گر جاتے ہیں، کیونکہ دل جانتا ہے کہ وہی ایسی جگہ ہے جہاں سننے والا جذبات کا مذاق نہیں بنائے گا، اور وہی واحد جگہ ہے جہاں سے سکون ملے گا۔ سجدہ تو محبوب سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اور اس محبوب کی محبت کا کیا مقابلہ جو دن میں 5 دفعہ اپنی محبت کی طرف بلاتا ہے۔ اب اگر پھر بھی تم اس کی محبت کی جانب نہیں بڑھتے تو یہ تمہاری بد نصیبی ہے۔ چاہ والوں کو ہی اس کی چاہت نصیب ہوتی ہے، محبت کرنے والوں کو ہی وہ اپنی محبت کی طرف بلاتا ہے۔ اور اگر کبھی ایسا لگے کہ وہ نہیں بلا رہا تو تم خود اس کی طرف بھاگ جاؤ، اس سے اس کی چاہت کی طلب مانگو۔ اگر ناراض ہے تو جلدی سے منا لو، محبت میں پہل کیا کرو۔ وہ خفا ہو جائے تو خود چل کر اس کی طرف جایا کرو، اور کہا کرو، آپ تو ہیں واحد اور آخری سہارا ہے میرا، آپ ہی خفا ہو جائیں گے تو میں کہاں جاؤں گا؟ اور یاد رکھو، مانگنے والوں کو وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، پھر چاہے وہ معافی ہو یا محبت۔ جب اللہ رب العزت دل میں اتر جاتا ہے تو تہجد کے وقت آنکھوں میں نیند نہیں اترتی۔ تم سوچتے ہو کہ درد کی شدت سے جاگ رہے ہو، مگر دراصل وہ درد تو محض تم سے ملاقات کا بہانہ ہوتا ہے۔ جیسے ہنساتا اور رلاتا اللہ رب العزت ہے، ویسے ہی جگاتا اور سلاتا بھی وہی ہے۔ اور کچھ راتیں وہ نیند سے خالی رکھتا ہی اس لیے ہے تاکہ اس کا بندہ اس سے باتیں کرے۔ جب کوئی اس سے نہیں مانگتا تب وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے، اور پھر جو کسی کو بھی نہیں ملا وہ تمہیں عطا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنا سکون کائنات کے کسی وقت میں بھی نہیں رکھا جتنا تہجد میں رکھا ہے۔ تہجد ایسا پردہ ہے جو تمہارے اور اللہ رب العزت کے درمیان حائل ہونے والے فاصلے سے اٹھ جاتا ہے، تاکہ نہ تمہارے مانگنے میں مشکل آئے اور نہ اس کی عطا دیکھنے میں۔
کرب کی انتہا کو پہنچ کر تمہارا جسم سجدے میں گر جاتا ہے، مگر قربت کی انتہا کو پہنچ کر تمہاری روح سجدہ ریز ہوتی ہے۔ فرض نمازیں محبت کی دین ہوتی ہے، مگر تہجد کا سجدہ وہی کرتا ہے جس نے عشق کیا ہو۔ تو اگر اللہ رب العزت تمہیں تہجد تک لے آیا ہے تو جان لو کہ اس نے تمہارے لیے عشق کو چن لیا ہے، یعنی تمہارے لیے خود کو چن لیا ہے، اور اس نے تمہاری ہر فریاد پر کن کا ارادہ باندھ لیا ہے۔ تہجد کا پہلا غم کا سجدہ ہی آخری غم کا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی غم نہیں ستاتا اور نہ ہی کوئی زخم جگاتا ہے۔ پھر تو انسان خوشی سے جاگتا ہے، اپنے رب سے ملاقات کی غرض سے جاگتا ہے۔ تو پھر اگر راتیں بے سکون لگتی ہیں تو راتیں اللہ رب العزت کے ساتھ گزار لیا کرو۔ جب سب سو رہے ہوتے ہیں تب اللہ رب العزت کو حال دل سنا دیا کرو۔ جو باتیں تنگ کرتی ہیں انہیں اللہ رب العزت کے حوالے کر کے بے فکری کی نیند سو جایا کرو۔ ہمت مت ہارو، دعا مانگتے رہو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا پر لے آیا ہے تو یقین رکھو کہ اب آزمائش ختم ہونے والی ہے، اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر جھولی پھیلایا کرتے تھے۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، پھر وہ تہجد کی دعا ہو یا کسی فرض نماز کی، پھر وہ ہنس کر مانگی گئی ہو یا روتے ہوئے، پھر وہ کسی نمازی کی ہو یا بے نمازی کی۔ جو کافر کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ دے گا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ وہ تو بہت رحم کرنے والی ذات ہے۔ اللہ کی مدد دو ہی طریقوں سے مل سکتی ہے، پہلا نماز، دوسرا صبر۔ نماز میں آپ نے تمام مسئلے اللہ تعالیٰ کو بتا کے خود کو بوجھ سے آزاد کر لینا ہے، اور پھر اللہ کی مدد کا انتظار کرنا ہے۔ اسے صبر کہتے ہیں۔ جب آپ ان دو طریقوں کو اپنا لیتے ہیں تو سب سے پہلا فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ پریشان ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ بہترین وقت پہ بہترین طریقے سے آپ کا کام سنبھال لے گا۔ لوگوں سے مدد کی امید، ٹینشن، ناکامی کا خوف، دھوکے کا خوف، ان سب پریشانیوں سے آپ بچ جاتے ہیں۔ آپ کا سارا فوکس صرف اللہ ہو جاتا ہے، اور یاد رہے کہ یہی مقصد تھا آپ کا اور میرا اس دنیا میں آنے کا۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو نے آپ کو فائدہ ضرور پہنچایا ہوگا اور آپ کے دل کو سکون ضرور ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔